بڑا نقصان۔ اعجاز اپنے دوست کامران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اردو بازار کی طرف جا رہا تھا۔ مرکزی سڑک کے قریب ٹریفک جام تھا۔ جی ہاں، اعجاز اپنے دوست کامران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اردو بازار کی طرف جا رہا تھا۔ مرکزی سڑک کے قریب ٹریفک جام تھا۔ کامران کی کوشش تھی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اردو بازار پہنچ جائے۔ جب موسم خراب ہوتا تھا وہ اپنے دوست اعجاز کو اپنی کار میں بٹھا لیتا تھا۔ اعجاز گھر میں اردو اور انگلش کمپوزنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اب کتابوں کی سر ورک بھی بناتا تھا۔ جب کام زیادہ ہوا تو اس نے ایک نوجوان کو ملازم رکھ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کام بڑھتا گیا۔ کام بڑھنے سے یہ ہوا کہ وہ اب اشاعتی ادارے کا کام بھی بر وقت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن اعجاز اور کامران کتابیں چھاپنے والے ایک بڑے ادارے کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ ادارے کے مالک مقبول نے ایک مسودہ اعجاز کے حوالے کرتے ہوئے کہا، آپ یہ مسودہ لے جائیے، میں یہ کتاب جلد شائع کرنا چاہتا ہوں۔ کمپوزنگ جلد مکمل ہونی چاہیے، ایک ہفتے میں اس کتاب کی کمپوزنگ کر دوں گا۔ اعجاز نے مسودہ الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے جواب دیا، اعجاز اب جہاں بھی جاتا ہے جملہ دہراتا ہے کہ آپ کو کام بر وقت ملے گا۔ کبھی کبھی کامران بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ جب یہ جملہ سنتا تو اعجاز کو گھورتا۔ جب وہ کار میں آ کر بیٹھتے تو کامران کہتا، اتنا زیادہ کام کس طرح کر پاؤ گے ایک ہفتے کے اندر؟ بہتر یہی ہے کہ اتنا کام لو جتنا آسانی سے کر سکو، ہو جائے گا کام، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ مارکیٹ میں تو اس طرح کام ہوتا ہے۔ اعجاز کو تو گویا کوئی فکر ہی نہ تھی۔ آج وہ دوبارہ مقبول صاحب سے ملنے جا رہا تھا کیونکہ کئی بار ان کا فون آ چکا تھا اور ان کا کام مکمل نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مقبول صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب کمپوزنگ کے بارے میں سوال کیا تو اعجاز نے غمزدہ لہجے میں کہا، سر وہ دراصل میری بیٹی 3 دن سے شدید بخار میں تپ رہی ہے۔ بخار ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پریشانی کے باعث آپ کو کام نہیں کر سکا۔ میں جلد آپ کا مکمل کر دوں گا۔ اعجاز کی باتیں سن کر کامران حیران ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اعجاز جھوٹ بول رہا ہے۔ اعجاز کی بیٹی بیمار ہو اور اسے علم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مقبول صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت کام نہ کرنے کے باوجود اعجاز کو بیٹی کے علاج کے لیے کچھ پیسے پیشگی دے دیے۔ انہیں گاڑی میں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اعجاز کا موبائل فون بج اٹھا۔ اعجاز نے فون کی اسکرین پر نام دیکھ کر خود کلامی کی، شیخ ارشد۔ کامران نے کہا، اس سے بھی کوئی جھوٹ بول دو، تمہارا تو کام ہی جھوٹ پر چلتا ہے۔ بیٹی کی بیماری کا کہہ کر تم نے اچھا نہیں کیا، ایسا مت کرو۔ ایسا نہیں کروں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ایسا کرنا کاروبار کا حصہ ہے، سب جگہ ایسا ہی چلتا ہے۔ آپ دیکھ لو، کام بھی نہیں کیا اور پیسے بھی مل گئے۔ اتنے چھوٹے موٹے جھوٹ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اعجاز اپنے دوست کی کسی بات کو سننے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ کئی جگہ رکا اور سب کو جھوٹ کی تسلیاں دے کر واپس کار میں بیٹھ گیا۔ اب ان کا رخ شیخ ارشد کے ادارے کی طرف تھا۔ گاڑی میں آ کر اعجاز نے بیگ کھولا اور روئی نکال کر لی اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے بازوؤں پر روئی رکھی اور ان پر مضبوطی سے پٹی باندھ لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایسے چوٹ لگی ہو۔ پٹی لمبا کر کے اسے گلے میں بھی ڈال دیا۔ اب بازو کا وزن بھی پٹی پر تھا۔ آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، میں اس غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تم شیخ ارشد کے پاس جاؤ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ کامران کو بازو پر پٹی باندھنے کی حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اعجاز کے اصرار کے باوجود اس کے ساتھ نہ گیا، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد اعجاز ہنستا مسکراتا گاڑی واپس آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کام جاب لوٹا تھا۔ اس کی جیب میں روپے تھے۔ اعجاز کا بازو بھی ابھی تک گلے میں لٹک رہا تھا۔ کامران کے غصے کی شدت اعجاز نے محسوس کر لی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ لو بھائی، یہ پٹی اتار دیتا ہوں۔ اب اس پٹی کا کام ختم ہو گیا۔ اس پٹی نے بڑا کام سنوار دیا ہے۔ بازو کو گلے میں لٹکتے دیکھ کر شیخ ارشد کا غصہ جاتا رہا۔ انہوں نے ہمدردی کے 2 بول بولے اور روپے مجھے تھما دیے۔ کامران کو اعجاز کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ایک دوستی کا خیال نہ ہوتا تو وہ کب کا وہاں سے چلا گیا ہوتا۔ میرا دوست مجھ سے ناراض ہے، ابھی تمہیں کسی ایسی جگہ لے جا کر لسی پلاتا ہوں، تمہاری ناراضگی دور کرتا ہوں، اعجاز نے شوخ انداز میں کہا۔ ابھی اردو بازار کے چوک میں کھڑے تھے کہ شیخ ارشد ادھر آ نکلے۔ اعجاز اپنا بایاں بازو باہر نکال کر پیچھے آنے والے موٹر سائیکل کو خبردار کر رہا تھا کہ شیخ ارشد کی نظر اعجاز پر پڑی تھی۔ وہ دائیں طرف سے ہو کر گاڑی کے سامنے آ گئے تھے۔ اعجاز تو شیخ ارشد کو دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اگلے لمحے شیخ ارشد نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ پٹی اور روئی اعجاز کے سیٹ پر دیکھ کر شیخ ارشد کا بگولا ہو گئے اور چلائے،
دھوکے باز، مکار، جھوٹے، اب میں تمہیں اردو بازار میں کام نہیں کرنے دوں گا، مجھے معاف کر دیں، میں نے جو کہا وہ غلط کیا، مائندہ ایسا نہیں کروں گا۔ شور سن کر آس پاس کے دکاندار بھی وہاں آ گئے تھے۔ ان کے درمیان جاز سر جھکائے کھڑا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میز پر رکھے مسودات پر جاز بار بار نگاہ ڈال رہا تھا۔ شیخ ارشد اردو بازار کا بااثر آدمی تھا۔ شام کے وقت تقریباً سارے ہی ناچر ایک جگہ اکٹھے ہو کر گپ شپ کرتے تھے۔ شیخ ارشد کی زبانی سبھی کو جاز کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا۔ اشاعتی ادارے اپنے مسودات کی واپسی کے لیے اس سے رابطہ کرنے لگے۔ اس نے لاکھ اپنی صفائی پیش کی مگر کوئی اس کی بات کا اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے پاس کام بالکل ہی ختم ہو گیا۔ ایسی صورت میں اب ملازم کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ اعجاز اپنے کاروبار کو جہاں سے شروع کیا تھا اب وہ وہیں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے زمانہ طالب علمی میں شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا ایک قول پڑھا تھا کہ جھوٹ بول کر معمولی فائدہ اٹھانے والے ایک دن بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ آج اس قول کی عملی صورت دیکھ لی تھی۔ وہ جھوٹ بول کر جو معمولی فائدہ حاصل کرتا رہا تھا، آج اسے اچانک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔